अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। दिस इज़ योर नरेटर समरीन शाह और हम आज लेकर आए हैं एपिसोड नंबर 57 ऑफ अ रशियन माफिया बेस्ड लव स्टोरी ऑफ इरहा दाऊद एंड अलान मुस्तफ़ा। द वीडियो कर्टेसी गोज़ टू रमशा खान। और आज हम किस्त में पढ़ेंगे कि इरहा की प्रेजेंट जर्नी क्या है, पास्ट जर्नी क्या है, एंड मज़ीद कब तक ये चीज़ें हल होंगी, किधर तक लेके जाती है ये स्टोरी। और भी बहुत से सरप्राइजेज़ आपके लिए आने वाले हैं। तो मज़ीद बातें नहीं करते कि इसको शुरू करते हैं। हाल वो इरहा को पकड़कर उठाए, पीछे से इसके हाथ बांधने लगा तो इरहा भौंकला गई। अभी तो वो पैरों से आज़ाद हुई थी, अब इसके हाथ क्यों बांधे जा रहे। वो इस वक्त स्मार्ट तरीके से इस पे झपटी नहीं थी, बल्कि सही मौके की तलाश में यहाँ से भागना था। ये क्या कर रहे हो? पहले पैरों को कैद करते हो, अब आज़ाद करके हाथों को कैद कर रहे हो। पागल समझा हुआ है कि सिकंदर हदीद की औलाद को मुकम्मल तौर पर छोड़ दूँ, जो कैद होने के बावजूद मेरा गला दबा चुकी थी, मुझे मुक्का मार चुकी थी। अब हाथ और पैर दोनों आज़ाद होंगे तो तुम मेरी इज्जत ही लूट लोगी। इसका बेबाक जुमले से इरहा कलस कर रह गई। कहाँ सुने थे कभी ऐसे जुमले और कहाँ बर्दाश्त किए थे ऐसी बातें। लेकिन वो बेबस थी। लब काटे वो दिल ही दिल में दुआ कर रही थी इसकी अक्ल को जंग ना लगे। जब जब वो किसी भी चीज़ में कामयाब हुई है तो अपने हाई आईक्यू के बायस कामयाबी मिली। इसका दिमाग बहुत शातिर था। इसे सोच सोच कर फूंक फूंक कर कदम उठाकर यहाँ से निकलना था। यहाँ आदमी कोई आम शख्स नहीं था, ये बहुत ख़तरनाक था। वो उसे हल्का सा धक्का देकर आगे चलने का इशारा करने लगा। भारी जंजीरों से पाँव काफ़ी देर तक कैद था तो इसके पाँव सो ही गया था और दर्द से उठा था। करंट जैसी फीलिंग भी आई थी, लेकिन लबों को ज़ोर से दबाए वो मन मन के कदम उठाकर इसके साथ बाहर आई और इस जगह को देखने लगी। इसने देखा वो जिस दरवाजे से बाहर आई थी, ऐसे ही कहीं बोसीदा पुराने स्टील और भारी काले पत्थर के दरवाजे बने हुए थे। क्या ये कोई बहुत ही पुरानी जेल थी? वो इस बेसमेंट नुमा जगह को देखने लगी। इसे बेसमेंट ही लगा क्योंकि ऊपर की तरफ जाती सीढ़ियाँ थी, बिल्कुल ऐन बीच में। और यहाँ की अजीब सी ठंडक और नीम अंधेरे के साथ वो ज़मीन पर मौजूद पुराने और नए सूखे पत्तों, छोटे छोटे कंकर और डस्ट की तह पे नंगे पांव रख कर इन्हें महसूस करती गौर कर रही थी। शायद यहाँ कोई खिड़की थी जो किसी तूफ़ान के पास ये गंद इकट्ठा हो गया था और किसी ने इसे साफ़ करने की तौफीक नहीं की। वो इसे पकड़े सीढ़ियों की तरफ लेकर जाते हुए बोला, कोई होशियारी की तो 6 की 6 गोलियां तुम्हारे पीछे सर पे सेकंड नहीं लगाऊंगा उतारने में। इरहा तंज़िया अंदाज में हंसी। तुम्हारी गन में 6 गोलियां नहीं हैं, और अगर मुझे होशियारी दिखानी होती तो इस जिंदान से निकलकर इन्हीं कैद हाथों के बावजूद तुम्हारी गर्दन में बाहें डालकर खींच इस हथकड़ी की चेन से तुम्हारा गला घोंटकर कब का तुम्हारा काम तमाम कर चुकी होती। पीछे विलन एकदम रुक गया। इसे कैसे पता कि इसकी गन में कितनी गोलियां हैं, जबकि इससे निकाली भी नहीं। फिर सर झटक कर बोला, हाउ रोमांटिक। मुझे नहीं पता था तुम इस टाइप के रोमांस में दिलचस्पी रखती हो। इरहा ने नासमझी से देखा। फिक्र न करो, ये वाला रोमांस खूब होगा। पहले थोड़ा तारुफ हो जाए तुम्हारे फेवरेट एडवेंचर ख्वाब की तरफ। इसने दरवाज़ा खोला और इरहा की आंखें तेज़ रोशनी से चंदिया गईं। काफ़ी देर अंधेरे में रहने से इसकी आंखें हसास सी हो गई थी। आंखें ज़ोर से मेज कर इसने खोली तो देखा वो बाहर थी भी और नहीं भी। ये कैसी अजीब जगह है। बड़े बड़े सफ़ेद मार्बल वाले पिलर लगे हुए थे दोनों जानिब। फिर इससे आगे ज़रा से फासले पे फिर मज़ीद दो और आगे बड़ा सा गोल्डन रंग का दरवाज़ा जिसके सामने शेर का मुंह बना हुआ था। इसे जो भी लेटर विलन से रिसीव हुआ था इसी शेर के मुंह जैसा था। इस पिलर के बीच कॉरिडोर बनता था
आस पास हरे भरे घास से बना हुआ सादा सा लॉन था, नकली या असली वो गौर नहीं कर पाई। सामने घर था या महल, इसका सोचने का मौका विलन ने नहीं दिया और इसे आगे मज़ीद धक्का दे दिया। चलो ये कोई टोपकपी पैलेस नहीं है जिसका टूर करवा रहा हूँ। वो वाकई टोपकपी पैलेस के एक बरामदे जैसा था। वो जब बहुत छोटी थी तब आपी की शादी अटेंड करते हुए तुर्की गई थी। फिर दूसरी बार वो 14 साल की उम्र में गई थी। सुबह की रोशनी थी मगर आसमान पे सफ़ेद रोई जैसे बादल बहुत थे। पता नहीं ये रशिया था भी या नहीं, इतने सालों से गई भी नहीं इसलिए नहीं पता था। माजी। वो तीनों हॉस्पिटल पहुँचे। बख्तावर और शेरू बाहर वेटिंग रूम के बेंच में बैठे हुए थे। इरहा और अलान के साथ वो इस नए शख्स को देखकर चौंक गए। फिर बख्तावर ने आंखें सकेरी तो आंखें फैली। मुर्तू, कैसी है बख्तापा? मुर्तज़ा मुस्कुराते हुए आगे आया तो बख्तावर की ठुर्री कांपी। हानी मामा भी आए हैं। वो सीधा मुर्तज़ा के गले लगी। नहीं, मुझे भेजा। अब कैसे हैं नाना चाचू? बख्तावर ने सर हिलाया। अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह तुम कितने जवान और ख़ूबसूरत हो गए। बिल्कुल हानी मामा जैसे लग रहे हो, बल्कि इनसे भी ज़्यादा हैंडसम। बख्तावर ने इसके चेहरे पे हाथ रखा। बड़ा तो आपका बेबी भी हो गया है, शेरू है ना? बख्तावर ने हंसकर नम आँखों से शेरू को सामने किया। शेरू मिलो, ये तुम्हारे मामू हैं, हनान मामा के बड़े बेटे मुर्तज़ा। शेरू ने मुस्कुरा कर हाथ मिलाया और सलाम किया। अलान इस मंज़र को बड़े ही बोर अंदाज में देख रहा था। आप ही नाना ममोआ से मिल सकती हूँ? इरहा ने पूछा। हाँ, मिलना तुम मेरे साथ। चलो 1 मिनट, मुझे तुमसे कुछ बात पूछनी थी। अलान, तुम जा सकते हो हदाद के पास। इसके बाद मुर्तू तुम मिल लेना इनसे। सिर्फ एक बंदा जा सकता है, अलान को ख़ास के लिए हदाद ने कहा था, मिलने के लिए हदाद ने कहा था। कोई बात नहीं, मैं शेरू के साथ खड़ा होता हूँ, मुर्तज़ा चिल होकर बोला। अलान सर हिलाकर चल पड़ा। हाथ साफ करने और गाउन और कैप पहने। हालांकि इतनी ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी वो रेडी होकर सीधा सीसीयू में गया जहाँ हदाद को अभी तक रखा गया था। हदाद आंखें बंद किए लेटा हुआ था। इसकी नाक पे ट्यूब लगी हुई थी। सामने स्क्रीन पे इसके वाइटल्स को मज़ीद अलान चेक करने लगा। शुक्र है नॉर्मल था सब कुछ, बस मज़ीद 24 घंटे बाद इन्हें रूम में शिफ्ट कर देना था अगर कोई गड़बड़ नहीं होती। इसे लगा वो शायद सो रहे हैं, इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया और खड़ा रहा। कुछ मिनटों बाद ही हदाद बोला, बैठ जाओ, अब इतना फॉर्मल तो मेरे डॉक्टर्स भी नहीं हुए। हदाद की आवाज़ पर अलान चौंका। हदाद ने अभी तक आंखें बंद रखी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हदाद ने आंखें खोली। वालेकुम सलाम, तुम बताओ डॉक्टर हो? ठीक हूँ, कब तक जल्दी जा सकता हूँ? अलान होले से मुस्कुराया। अभी तो नहीं, 3 हफ्ते तो यहीं रहेंगे आप। हदाद ने आंखें फैला कर देखा। आपकी कंडीशन अभी भी सीरियस है सर, आपको डरा नहीं रहा, मगर बाईपास की नौबत अल्लाह ना करे आए, इसलिए 3 हफ्ते आपको यहीं रुकना होगा। मैं तो पागल हो जाऊंगा, मेरा तो अभी से कमर दुख रही है, पेन किलर्स भी नहीं ले सकता। उफ़, टाइलेनॉल ले सकते हैं आप और आपके कमर के नीचे हीट पैक रख सकते हैं, मगर आपका बॉडी टेम्परेचर फ़िलहाल रूम के मुताबिक हो। ज़रा सा ऊपर नीचे होना इज़ नॉट गुड फॉर योर हार्ट। तुम्हारे सामने तो लगता है कि मैं बहुत ही नकारा डॉक्टर हूँ। बैठ जाओ भाई, मौत के फरिश्ते की तरह खड़े हो तुम। नहीं सर, आपको सब पता है, मैं तो आपका ही शागिर्द हूँ। आपका ब्रेन अभी थोड़ा सुन है, इसलिए कुछ चीज़ें आप समझ नहीं पा रहे। हदाद ने हाथ उठाकर अपना सर और नाक के बीच वाले हिस्से को उंगलियों से दबाया। कभी सोचा नहीं था इतना हटा कटा होकर ऐसी बीमारी का शिकार होऊंगा। हालांकि मैं तो डाइट से लेकर अच्छी कसरत और खून पतला करने वाली मेडिसिन ले रहा था। डैम, बहुत बुरा होता है भाई ये। जेनेटिक्स सर, जेनेटिक्स से तो कोई मुकाबला नहीं लगा सकता, और स्ट्रेस और लोड से तो ना चाह कर भी आप नहीं निकल सकते अगर आप डॉक्टर हैं। अलान हमवार लहजे में बोला। हदाद मुस्कराया और मुड़ कर इसे देखा। वो आई साइड ग्लासेस पहने, सर्जिकल गाउन और सर पे टोपी पहने, चेहरे पे मास्क पहने, बहुत ही ज़्यादा सफाई कॉन्शियस लग रहा था। मास्क नीचे करो यार, तुम तो हंसा मारोगे। कोविड के वक्तों में तुम और मुस्तफ़ा आसिफ कैसे ज़हनी तौर पे ठीक रहे, मैं आज तक हैरान हूँ। अलान ने मास्क नीचे किया और हंसा। सॉरी भाई, मैं ये अपने लिए नहीं आपके लिए कर रहा हूँ कि आपको कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। तुम कोई अलग ही पीस हो। खैर, बताने का मकसद था तुम्हारा शुक्रिया। तुम ना होते तो शायद दोबारा अपनी बख्ता और बच्चों को देखकर ना पाता।
اوپر سے میری جونیئر بھائی کا کیا ہوتا؟ اس کے بڑے بڑے مسئلے بھی تو حل کرنے تھے. جو باتیں باپ نہیں مانتا وہ مجھ سے منوانی تھی. جو اللہ آپ کی لمبی عمر کرے سر. ابھی بھی وہی آپ سے باتیں منوائے گی. کہو تو ایک بات منوا سکتا ہوں. سنا ہے رشتے سے انکار کر دیا تھا بھا نے. الان ایک دم چپ ہو گیا اور سر جھکا گیا. اچھا موقع ہے. میری بیماری اور تمہارا مسیحا پن کے ساتھ تھوڑی بلیک میلنگ کام آ سکتی ہے اس بھا کے آگے. الان حیران ہوا اور منہ کھولے نے دیکھنے لگا جو شرارت سے اسے دیکھ رہے تھے. تو آپ میرے اور ارہا کے رشتے کے حق میں ہیں؟ وہ یہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا. حداد تکلیف دے سانس خارج کی. تم برے نہیں ہو. وہ میری بیٹی ہے. اس کی خوشی کے لیے میں برے کو بھی سیدھا کر کے اپنی ارو کو دے دیتا. بچپن سے لے کر اب تک جس بھی چیز میں اس نے ہاتھ رکھا ہے میں نے قیمت کی کبھی پرواہ نہیں کی. ان دنوں جب میں نے اپنی بیٹی کھوئی تھی تو میں بہت ڈپریس تھا. ایک تو میری بیوی مجھے پہچاننے سے انکاری ہو گئی. دوسرا اولاد کھونے کا دکھ بھی الگ تھا. ساتھ میں سونے پہ سہاگا سکندر غائب ہو گیا اور میری ڈپریس بھانجی اور اس کی بچی مجھے حوالے کر گیا. تب سے میں اور ارو ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی بن گئے. وہ میری بیٹی، ماں، بہن اور دوست بن گئی اور میں اس کا باپ، بھائی، نانا اور دوست بن گیا. وہ مجھے ڈانٹتی، میں اسے ڈانٹتا. وہ مجھے سمجھاتی، میں اسے سمجھاتا. وہ میری دلجوئی کرتی، میں اس کی کرتا. وہ مجھے سارے راز بتاتی، میں اس کے راز رکھتا. عجیب سا رشتہ تھا ہم دونوں کا، مگر ہم دونوں تھے. تمہیں پتہ ہے سکندر میرے اور بختیور کی شادی کے حق میں نہیں تھا. پہلے تو دو ٹوک نہ تھی اس کی زبان پر. جب ارو جان ہوئی تب مجھے اس کے گھر داخل ہونے کی اجازت ملی تھی. چند مہینے میں ارو نے مجھے اور سکندر کو کلوز کر دیا تھا. وہ کمینہ مانے گا نہیں، مگر ارو کی وجہ سے اس کا سخت دل نرم ہوا. پھر اسے مجھ پہ ترس آیا اور اس کی وجہ سے بختیور کو اس نے مجھے سونپا. صحیح تڑپایا تھا اس نے. اس لیے سوچ لو، وقت پر بات کرنے کے بجائے مجھ سے مدد لو. جب ارو جان میرے مسئلوں کی کیٹلسٹ بن سکتی ہے تو میں کیوں نہیں؟ الان بڑے غور سے سنتا رہا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، آپ کی محبت کا شکریہ سر، لیکن نہیں، میں آپ سے ہیلپ نہیں لوں گا، بلکہ میں ریا سے بھی نہیں لوں گا. سکندر انکل کا دل ایسے نہیں جیتنا. یہ تو چیٹنگ ہوئی. مطلب میں نے اپنی زندگی میں چیٹنگ نہ کی اور نہ کروائی، تو اپنی محبت کے معاملے میں جو سچی ہے، پاک ہے، اس میں مدد اور ٹرکس کی ملاوٹ شامل کرنا مجھے گوارا نہیں. اور میں نے آپ کو نہیں بچایا بھائی. اللہ نے آپ کی زندگی لکھی تھی تو آپ ڈاکٹرز کی مدد سے ابھی ہمارے سامنے ہیں. ہاں، اس کے آنسوؤں مجھ سے برداشت نہیں ہوئے تو میں نے ممکن حد تک کوشش کی کہ آپ کا کیس جلد از جلد سالو ہو. میں نے حداد سر کو دیکھا، وہ مسکرا رہے تھے. اچھا چاند سر، چند دنوں میں میری بیٹی تمہاری ہو سکتی ہے. الان ہنس پڑا. نہیں بھائی، میں چاہتا ہوں بیٹی کا باپ اور لیڈر کے دل سے رضامندی شامل ہو. پھر تو لڑکے 100 سال بیٹھے رہو گے. لیکن مجھے اچھا لگا کہ میری ارو نے اپنے لیے غلط انتخاب نہیں کیا. بس اس کو دکھ دینے کا سوچا تو اس بات سے پہلے تمہیں میرا سامنا کرنا ہوگا، اور میں کوئی آسان چیز نہیں ہوں. 100 سال بھی انتظار کر سکتا ہوں کیونکہ وہ اس قابل ہے کہ اس کے لیے انتظار کیا جائے. حداد سوچ میں پڑا. اگر تم کامیاب ہو گئے سکندر کو منانے میں تو میری ایک بات مانو گے؟ جی بولیے. اور حداد نے جو اسے بتایا اس پہ وہ چند ہمیں بول نہیں سکا. کیا؟ وہ تو کچھ کہنے کے اس قابل نہیں رہا تھا. ماضی. امیرہ لیکچر سے فارغ ہو کر اپنے لاکر کی طرف جا رہی تھی جب پیچھے تینوں بلونز کا گروپ اس کے قریب آیا. ہے میرو. امیرہ نے چونک کر انہیں دیکھا، پھر مسکرائی. ہیلو، کیسی ہو تم تینوں؟ ہم ٹھیک. سنا ہے تمہارے 2 بھائی آسٹریا آئے ہوئے ہیں. تم ان دونوں کو اپنے ساتھ پول پارٹی میں کیوں نہیں لاتی؟ بہت مزہ آئے گا. تم اکثر کمپلین کرتی ہو نا، تم اکیلے گھر سے 5 بجے کے بعد نہیں نکلتی. امیرہ بھولے پن سے دیکھتے ہوئے سر ہلانے لگی. ہاں، وہ ممی پاپا کی طرف سے اجازت نہیں ہے، اور بھائی بھی میرے نہیں ہوتے نا تو احتیاط کرنی پڑتی ہے. لیکن اب تو مسئلہ نہیں ہے نا. ہم نے سنا ہے وہ اسی کالج کے سب سے پاپولر ٹوئنس تھے. براک یہاں کے آرٹ کلب کا مشہور فنکار تھا اور الان آئنسٹائن کے نام سے مشہور تھا. ساتھ میں فٹ بال کے ماہر پلیئرز تھے. امیرہ فخر سے مسکراتے ہوئے بولی. ہاں، وہ میرے بھائی ہیں، دنیا کے سب سے بیسٹ ہینڈسم اور کول بھائی. ایک تو آرمی آفیسر ہے اور دوسرا ڈاکٹر. تو لے کر آؤ نا، ہمیں بھی تو ملواؤ. وی وانٹ ٹو میٹ ہم. شور، تم میرے گھر آ جاؤ. وہ چند ہفتے کے لیے آئے ہیں، مگر سوری پارٹی میں نہیں لے کر آ سکتی.
میرے بھائیوں کو ایسی پارٹیز نہیں پسند. میرا ایک بھائی تھوڑے سے مذہبی ہیں اور دوسرے والے تھوڑے سے کنزرویٹیو. مطلب خود تو پارٹی میں آ جائیں گے لیکن مجھے نہیں آنے دیں گے. وہ اتنی زیادہ بھولی تھی کہ پورا نظریہ ہی بتا دیا سب کا، حالانکہ شائستگی سے انکار بھی کر سکتی تھی. یہاں رہتے ہوئے بھی ہم نے تو کیا کیا نہیں سنا تھا کہ ایک کی تو بہت ساری گرل فرینڈس تھی اور دوسرے والے کا تو ایرو سے ریلیشن شپ تھا. امیرہ کا منہ کھل گیا. پھر اسے عجیب سا غصہ آیا. نہیں تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے. میرے دونوں بھائی بہت شریف ہیں، پاپا سے بہت ڈرتے ہیں. پراگ بھائی تو ایسے ہی تنگ کرنے کے لیے لڑکیوں سے بات کرتے تھے، اور ایرو اور الان بھائی تو دوست ہیں. ایک لڑکی جس کا نام نورا تھا، اس نے ببل گم چباتے ہوئے آنکھیں گھمائی. ایک ہی بات ہے، تم انہیں کچھ بھی کر کے انوائٹ کرو ورنہ کالج میں تمہارا بیڈ امپریشن پڑے گا. امیرہ ناسمجھی سے دیکھتے ہوئے گھبرا گئی. کیوں؟ میرا کیوں امپریشن برا پڑے گا؟ پارٹی میں تو بہت سے لوگ نہیں جاتے، تو کیا وہ برے؟ حالانکہ پارٹی میں جانا تو اچھی بات نہیں ہے. ان تینوں نے امیرہ کا جواب سنا تو ان کے منہ ٹیڑھے ہو گئے. کیا مطلب؟ ایک تو تمہیں اپنے عالیشان گھر میں بلا کر انوائٹ کر رہے ہیں، وہ بھی VIP گیسٹ کے طور پہ، اور تم ہمارے گرینڈ ایونٹ کو برا کہہ رہی ہو. ایک تو بگڑے لہجے میں بولی. امیرہ سہم کے پیچھے ہوئی. لیکن جو چیز بری ہوتی ہے اسے اچھا تو نہیں کہہ سکتے. فیکٹ تو فیکٹ ہے. اور عالیشان گھر، میں بھی مینشن میں رہتی ہوں، میرا گھر اس پورے ٹاؤن میں سب سے بڑا ہے. میں کیوں مری جاؤں گی آپ کا گھر دیکھنے کے لیے؟ میں آپ کی طرح شو نہیں مارتی. وہ جانے لگی جب اس کا بازو ہیزل نے دبوچا. شو مارنا؟ تم تو امیر باپ کی وہ اولاد ہو جو اپنی معصومیت پہ سب کو الو بناتی ہو. در حقیقت میں تم ایک بیچ ہو. ہم تمہیں منہ اس لیے لگا رہے تھے کہ تمہارے بھائیوں میں ہمیں دلچسپی تھی، لیکن گیس واٹ، ہمیں کمی نہیں ہے خوبصورت لڑکوں کی. امیرہ نے آنکھیں پھیلا کر خوف سے دیکھا. ویسے اس کی شو تو ختم کرو. سنا ہے اس کیفے میں کسی مینیجر نے 2 سال پہلے کمرے میں بند کر دیا تھا. دوسری والی لڑکی سیم مکاری سے بولی. وہ سب اتنی بہادری اس لیے دکھا رہی تھی کیونکہ ایرو کچھ دن سے کالج نہیں آ رہی تھی، اور ایرو سے بھی ان کے بڑے پرانے پنگے رہ چکے تھے. تو انہوں نے امیرہ کو بلی کرنے کا سوچا کیونکہ کالج میں ایرو امیرہ کے ساتھ ہوتی تھی، حالانکہ ایرو امیرہ کی سینئر تھی. انہوں نے چھوڑو مجھے، چھوڑو. لو چھوڑ دیا رچ پرنسس، پچ پرنسس. دروازہ کھول کر انہوں نے امیرہ کو اندر پھینکا. لاکر کے قریب ہی کالج کی سٹوریج تھی اور لائٹ باہر سے آن ہوتی تھی. وہ خود کو سنبھال کر سیدھا باہر نکلتی، دروازہ بند ہو چکا تھا. امیرہ 2 سال پہلے اس وقت میں چلی گئی جب کیفے کے مینیجر نے شرارت سے اس کا دروازہ بند کر دیا تھا. خوف سے اس نے دروازے کے ہینڈل کو گھمایا. کھولو کھولو پلیز. ڈر کے مارے اس کی جان نکل رہی تھی. پلیز کھولو. اس کو پسینے چھوٹنے لگے. کوئی دروازہ کھولے. پاپا، ممی، بھائی، پراگ بھائی، الان بھائی، کوئی تو کھولو، میں مر جاؤں گی. اس کے ہاتھوں میں درد شروع ہو گیا تھا پیٹتے ہوئے، لیکن اس نے اپنی چیخوں کو نہیں روکا تھا. کسی نے پھر دروازہ کھولا اور وہ اپنا وزن برقرار نہ رکھ سکی اور کسی بھاری اور سخت جسم کی طرف جھول گئی. امیرہ کو پھر ہر طرف روشنی دکھائی دینے لگی. پیچھے سے مذاق اڑانے والی ہنسی سنائی دینے لگی. پھر اچانک کسی کے گردن گھما کر دیکھنے پر وہ ہنسی تھم گئی. تم ٹھیک ہو ویگن گرل؟ امیرہ کو ہوش آیا. وہ بچ گئی. وہ سیف زون میں ہے. اسے نہیں کچھ ہونے والا. حالانکہ صرف 5 منٹ ہوئے ہوں گے، مگر اسے 5 صدی کے برابر لگے. وہ ابھی تک اس اجنبی کے بازوؤں کو محسوس کرنے لگی جو کسی تحفظ کی طرح سیدھا کھڑے اسے سپورٹ دے رہے تھے. وہ تھوڑا ڈرتے ہوئے پیچھے ہوئی تو ایک دم ٹھہر گئی. یہ ایلیکس یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس کے کالج میں کیا کام؟ اوہ ہاں، ایرو بھی تو پڑھتی ہے اسی کالج میں. کس نے یہ گھٹیا حرکت کی ہے؟ اب ایلیکس اسے چھوڑ کر گھوما اور سب اس کی کرخت شکل اور انداز دیکھ کر اسٹوڈنٹس ڈر گئے. کس نے اسے اسٹور روم میں پھینکا؟ وہ غرایا. امیرہ اسے دیکھنے لگی. وہ تو اسے بالکل اپنے پاپا اور بھائیوں جیسا لگا. مجھے نام نہیں بتائیں گے تو میں خود پتہ لگواؤں گا، اور آئی سویئر پچھتاؤ گے پہلے بتا دیتے. وہ لڑکیاں بھاگ گئی ہیں. نورا، ہیزل اور سین تھیں. ان میں سے ایک چشمے والی لڑکی نے بتایا، جس نے کتابیں پکڑی ہوئی تھی اور امیرہ کے ساتھ سائیکالوجی پڑھتی تھی. شکریہ. ایلیکس اس کی طرف گھوما. یو اوکے؟ امیرہ نے سر ہلایا لیکن اس کی آنکھیں نم ہو گئیں. میرے پاپا کو فون کر دو، مجھے پاپا چاہیے، بہت اندھیرا تھا. پروستی سوری. ڈرو نہیں،
کوئی چوٹ تو نہیں لگی؟ امیرہ نے سسکتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ ایلیکس اسے دیکھنے لگا۔ بلیک موٹی ٹائٹس کے اوپر لمبی سلیو لیس بلیک ڈریس میں ملبوس، اندر سفید شفون کی سٹائلش کالر والی پف سلیوز والی شرٹ پہنے، وہ آدھے بالوں کے پیچھے سفید ربن کا کیچر لگائے بہت ہی زیادہ معصوم اور رچ پرنسس لگ رہی تھی۔ آپ یہاں کیسے؟ ایلیکس نے دیکھا اس کے کالے رنگ کا ورساچی کا بیگ پیک گرا ہوا تھا۔ جھک کر اٹھایا مگر اسے دیا نہیں۔ ارہا کی فیس جمع کروانے آیا تھا اور لیو اپلیکیشن دینی تھی۔ وہ اگلے ہفتے سے جوائن کرے گی۔ بس جا رہا تھا تو شور پر میں اچانک یہاں آ گیا۔ امیرہ نے دیکھا سب انہیں غور سے دیکھ رہے تھے۔ ایلیکس نے گھوم کر دیکھا تو سب کو ایک نگاہ سے ڈر کر ادھر ادھر کر دیا۔ تھینک یو سو مچ آپ کا۔ یار بار بار اسٹور میں ہی کیوں بند ہو جاتی ہیں جبکہ آپ ڈرتی بھی اسی جگہ سے ہیں؟ وہ ڈزنی لینڈ کے اس ہارر ہاؤس کا حوالہ دے رہا تھا۔ امیرہ نم آنکھوں سے ہنسی۔ پتہ نہیں اس نے اتنے بھولے پن سے کہا تھا کہ ایلیکس دیکھتا رہ گیا۔ وہ امیرہ کی سبز آنکھوں کو دیکھتے ہوئے سوچ میں پڑ گیا۔ یہ فارسٹ گرین آنکھیں ہیں یا ایمرالڈ سٹون کی؟ ایک منٹ، وہ یہ کیوں سوچ رہا ہے؟ میرا بیگ، امیرہ نے مانگا۔ نہیں، آؤ آپ کو ڈراپ کر دوں، اس نے پیشکش کی۔ نہیں، میں چاہتی ہوں پاپا مجھے پک کریں، پلیز ایرو کو نہیں بتائیے گا، مجھے پھر وہ ڈانٹے گی۔ وہ کیوں ڈانٹے گی؟ اس سے میں ڈرپوک دبو قسم کی لگتی ہوں۔ وہ اب دونوں چلتے ہوئے کالج کی بلڈنگ سے باہر آ گئے تھے۔ اس سے پہلے ہی میری ویگن ہونے سے مسئلہ ہے، ویگن کے ساتھ اب ڈرپوک بلی کا بھی تانا ملے گا۔ ویگن ہونے میں کیا برائی ہے؟ ایلیکس کے اچانک سوال پر امیرہ نے ٹھہر کر اسے دیکھا۔ اتنا اونچا لمبا اور چوڑا مسلز سے بھرے آدمی کے سخت چہرے والے کی آنکھوں میں نرمی اور لہجے میں ہلکا پھلکا پن دیکھ کر ہی رہ گئی۔ برائی تو نہیں ہے مگر انہیں لگتی ہے۔ یہ تو غلط بات ہے۔ یہ چوائس ہے کہ آپ گوشت یا جانور سے متعلق چیز نہیں کھانا چاہتی، مطلب وہ بھی تو کچھ چیزیں نہیں کھاتے تو آپ کو کیوں جج کر رہے ہیں؟ وہ بھی غلط نہیں ہے، مطلب جو چیزیں نہیں منع انہیں اپنے اوپر حرام کرنا بھی صحیح نہیں ہے، مگر میرا سائیکولوجیکل مسئلہ ہے۔ میں نے ایک دو بار کوشش کی گوشت کھانے کی یا چیز اور آئس کریم کھاؤں جو ویگن نہ ہو، مگر میرے سامنے معصوم جانوروں کی شکل آ جاتی تھی، ان کی تڑپتی ہوئی آواز مجھے ہارن کرتی تھی، اس لیے آئی گیس میں بے بس ہوں اس معاملے میں۔ اور ایلیکس اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہاں وہ انسانوں کی جان لے لیتا ہے اور اسے ایک لمحے کے لیے غور و فکر کرنے بھی فرق نہیں پڑتا، اور اسے دیکھو کھانے کی شے کو دیکھ کر ہی سوچ کر تڑپ جاتی ہے۔ آئی سی، میں سمجھ سکتا ہوں۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی قسط آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ 58, 59, 60 3 چیپٹرز میں وی آر گوئنگ ٹو کمپلیٹ آور سیکنڈ چیپٹرز، اور سیکنڈ چیپٹر کا اختتام 3 ایپیسوڈز میں ہونے والا ہے، اور جو چیپٹر 3 سٹارٹ ہوگا دیٹس دا ریئل ڈیل، ریئل گیم۔ اور اس سپٹمبر جو ہے کچھ اناؤنس ہونے جا رہا ہے ارشکا سے متعلق، اور یہ شاید آپ کو بہت جلد ایک اس میں پتہ چل جائے گا کہ what ارشکا is going to bring for you. Maybe something is going to come. خیر، مزید بات نہیں کرتے، چلیں آپ سے اللہ حافظ کرنے کا وقت ہو گیا ہے۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور پلیز میں نے ابھی ایپیسوڈز ڈیلیٹ نہیں کی کیونکہ بہت سارے ریڈرز جو ہیں وہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ نہیں ابھی ہمارے کچھ ایگزامس چل رہے ہیں، کچھ ہو رہا ہے، تو میں آپ کو صرف اور صرف ایک الٹیمیٹم دے رہی ہوں، دیٹ از 10 سپٹمبر۔ اور 10 سپٹمبر کے بعد اگر آپ لوگ نہیں کنٹینیو کرتے وتھ ارشکا، دین پہلے میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں شروع کے 25 ایپیسوڈز غائب کر دوں گی، اب میں 30 ایپیسوڈز غائب کروں گی، اینڈ جو ساتھ پڑھ رہے ہیں ان کو فائدہ ہوگا، جو نہیں پڑھ رہے ان کو نہیں فائدہ ہوگا۔ سو اسٹے ٹیون رہیے گا۔ اللہ حافظ۔